مستحق طلبہ کے لیے فنڈ ریزنگ کے سلسلہ میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سید عامر محمود جعفری نے تقریب کے اختتام پر ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ بنیادی طور پہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کا کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ تعلیم سے ہو کے گزرے گا۔ اور چونکہ گزشتہ 70-72 سالوں میں ہم اس ضمن میں کوئی خاطر خواہ آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم میری قوم کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ سالوں کے اندر نہ ہم تعلیم پہ بجٹ خرچ کر سکے ہیں، نہ ہی اپنے بچوں کو ہم آگے کی طرف لے کر آ سکے ہیں نا۔ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے بنیادی طور پہ یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں انہیں تعلیم کے دھارے میں شامل کیا جائے اس کے اندر نا۔ تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شعور کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ غمخواری کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، عبادات اور تقوی کے علاوہ، تو اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم توجہ کریں کہ بنیادی جو پیغام ہے اسلام کا وہ اقرا کا تھا، تعلیم کا تھا، اور وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوا ہے تو اس کے اندر کفار کو شکست دی ہے، تو ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کے مدینہ آئے، اور اس میں سے بہت سے سردار جو تاوان دے سکتے تھے وہ تاوان دے کر جو رہا ہو گئے، لیکن بہت سے ایسے کفار تھے، مشرکین تھے، جن کے پاس تاوان ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ جو کوئی مشرک مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے نا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کہ قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے، امت کو بچوں کو پڑھانا ہے، چاہے وہ مشرک سے پڑھایا جائے، تاکہ ان کو لکھنا پڑھنا آئے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھ سکیں اور وہ امامت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے اور ہم نے اس رمضان المبارک کو یہ مہم بنائی ہے کہ جو ہے تعلیم سے تبدیلی آتی ہے، تعلیم سے فرق پڑتا ہے اس کے اندر نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک فرد کو بھی بدلتی ہے، تعلیم ایک خاندان کو بھی بدلتی ہے، تعلیم ایک قوم کو بھی بدلتی ہے نا۔ تو اگر ہم پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو کہ دنیا میں آپ کہتے ہیں دوسرے نمبر کے ملک ہیں ہم نائجیریا کے بعد، جس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو ہم بکھر کے دوستوں کو یہ کہنے آئے تھے کہ وہ بڑے دل والے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، ہم انہیں کہنے آئے تھے کہ اب وہ تعلیم کے اس کام کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوں اس کے اندر نا۔ تو یہ آج اذان ہم نے دی ہے، اب دیکھتے کون کون اس پہ لبیک کہتا ہے۔ بکھر میں اس وقت ایک ایگزیکٹ فگر تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس وقت ہزاروں بچے ہیں بکھر میں جو غزالی کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر غزالی ٹرسٹ نے اپنے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ بہل ہے وہاں پر اسکول ہے، اور بہت سی جگہوں پر اسکول جہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی گورنمنٹ نے اپنے پبلک اسکول جو ان کے بند پڑے تھے یا نہیں چل پا رہے تھے وہ بھی غزالی ٹرسٹ کو ہینڈ اوور کیے ہیں بکھر کے اندر نا، اور وہ غزالی ٹرسٹ نے ٹیک اوور کیے ہیں، اور الحمدللہ جب انہوں نے دیے تھے 1200 بچے تھے، اس وقت 6500 زیادہ بچے بکھر کے اسکولوں کے اندر غزالی ٹرسٹ واپس پبلک اسکولوں کے اندر لے آیا ہے، ان کی ضروریات پوری کی ہیں، کمرے بنائے ہیں، اور جو بھی اسکول کی ضروریات ہیں وہ پوری کی ہے، ان کو آباد کر دی ہے اس طریقے سے نا۔ تو یہ کام ہم بکھر کے اندر کر رہے ہیں، تو آپ کے آس پاس جو اسکول موجود ہیں آپ ان پہ توجہ کر سکتے ہیں، وہاں بہت بڑی تعداد کے اندر آرفن بچے موجود ہیں۔ پھر غزالی کا ایک پروجیکٹ ڈسیبل بچوں کا ہے، وہ بچے جو گاؤں دیہات میں ذہنی جسمانی معذوری کا شکار ہے، غزالی ان کو بھی اپنے اسکولوں میں لے کر آتا ہے اور ان کو بھی پڑھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ سر، آپ کے غزالی اسکولوں میں خاص طور پر ابھی گورنمنٹ کے سیکٹر سے جو آپ کے پاس آئے ہیں، اسکول بند پڑے تھے، ابھی وہ دوبارہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں، وہاں پر بچوں نے آنا شروع کر دیا ہے، ان کے تعلیمی اخراجات جو ہے گورنمنٹ تو فری دیتی ہے، کتابیں فری دیتی ہے؟ جی، اسکول ٹوٹلی فری ہیں، بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ یونیفارم تک ہم دیتے ہیں، ان کو یوز بھی ہم دیتے ہیں، کتابیں بھی دیتے ہیں ان بچوں کو، ٹوٹل بچوں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا سکتا۔ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ان اسکولوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ مثلاً کمرے بنانے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں تو حکومت کا کمرے بنانے کا ایک لمبا پروسیس ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ 2 سال بعد کمرہ بنے گا، ہمیں ضرورت آج ہے، بچے کو آج بٹھانا ہے،
धूप सर्दी से बचाने के लिए, तो उसमें ज़रूरत है कि हम कहते हैं कि अच्छा हुकूमत जब करे तब करे, हम फौरी तौर पे अपने दोस्तों की मदद से कमरा तामीर करा के अपने बच्चों को बिठा दें। मैं तो पैगाम ये दूँगा कि जिस तरह इंसान को हवा और पानी मिलती है, इस तरह बखर के हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। कोई बच्चा भी तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए और उसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए। कोई रंग, नस्ल, मज़हब, किसी किस्म की तासुब जो है बच्चों के साथ नहीं रवा रखना चाहिए। बच्चे सबके साझे होते हैं और उनको जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, सबसे बड़ा तोहफ़ा चाहिए, वो तालीम का तोहफ़ा है। वो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। गज़ाली ट्रस्ट को भी ज़रूरत यही है कि आपके ताउन की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के काबिल हो सकें।